سر ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. اچھا چلیں بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر. آج جو ہے ہمارے غالب میاں ہیں، اور غالب میاں آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا، لیکن تھوڑا سا گہری باتیں بھی کریں گے، لیکن مزہ آنے والا ہے انشاءاللہ جو غالب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر اچھا غزل تو ہو گئی تھی نا؟ نہیں، غالب کی تو کوئی غزل نہیں ہوئی تھی، وہ تو وہی ختم ہوئی تھی، یہ غزل ہوئی تھی پچھلی کلاس میں. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. غالب کی پہلی غزل ہے آہ کو چاہیے. یہ جگجیت سنگھ نے پڑھی بھی ہے، بڑی اچھی ہے. آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، سنی ہوگی، بڑی مشہور ہے. تو یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. غالب کی شاعری میں گہرائی بہت ہے، گہرائی بہت ہے، تو یہ سمجھتے ہیں. آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. اچھا، اس میں الفاظ مشکل نہ بھی ہوں، لیکن ان کے کچھ مقصد جو ہے وہ تھوڑا سا اہم ہوتا ہے. آہ کا اثر کرنا ہے نا، آہ کا اثر کرنا، اس کا مطلب ہے کہ یعنی میں جو رو رہا ہوں یہ مؤثر ہو جائے، یعنی کام کر جائے، یعنی میرا رونا کامیاب ہو جائے، یہ مطلب ہے. اور محبوب کے سامنے رونا کامیاب ہونے کا مطلب ہے محبوب مل جائے. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک. کہہ رہے ہیں کہ جو آہ ہے، یعنی اگر آدمی عاشق جو ہے محبوب کی یاد میں اگر تڑپتا ہے، تو اس کی آہ سے محبوب کا بے قرار ہونا اور اس کے دل کا پگھل جانا، اور عاشق کی جو اس کے دل میں جو آگ سلگ رہی ہے اس کا احساس ہو جانا، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ہو جائے. یعنی اس میں لیکن ٹائم لگتا ہے، یعنی مجھے ہزاروں سال رونا پڑے گا جب جا کے معشوق جو ہے وہ اس کا دل پگھلے گا. لیکن جتنا وقت اس کو چاہیے نا، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. زلف کا سر ہونا ایک محاورہ ہے، مطلب زلف کی مہم کے سر ہونے تک، مطلب معشوق کے زلفوں تک رسائی ایک بڑا مشکل معاملہ ہے. یعنی ظاہر بات ہے کہ محبوب کی زلفیں جس کے پیچھے پوری دنیا لگی ہوئی ہے، اس تک عاشق کا پہنچ جانا اور اس کو سر کر لینا ہے نا، اس طرح پہاڑ سر کر لیا، یعنی زلفیں سر کر لی، مطلب زلفیں اپنے اوپر ڈالنے کا موقع مل گیا. یہ آسان معاملہ تو نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ آہ کو، محبوب کے دل کو پگھلانے کے لیے ہماری آہ کو ایک عمر چاہیے، ایک لمبا ٹائم چاہیے. تو ہو تو سکتا ہے وہ، لیکن جتنا عرصہ اس کو لگتا ہے اتنی لمبی تو میری عمر ہی نہیں ہے. کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، یعنی اتنی لمبی زندگی کہاں ملے گی کہ تیری زلف کو سر کرنے کا موقع مل جائے. یعنی تیری زلف کو سر کرنا آسان تو نہیں ہے، اس کو کتنا ٹائم لگے گا، اور جب تک تیری زلف کو سر کریں گے، تیری زلفوں تک پہنچیں گے، ہم مر ہی جائیں گے، اور ہم مر جلدی جائیں گے. اور آہ کو جتنا عرصہ چاہیے اثر کرنے کے لیے تمہارے دل پر، وہ وقت ہمیں ملے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. زلف سر کرنا ایسے اس طرح پہاڑ سر کرنا، یعنی اس کو پا لینا. ٹھیک ہے، دام ہر موج میں ہے حلقہ صد کام نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گہر ہونے تک. دام ہر موج میں ہے، دام ہر موج، دام کا مطلب ہوتا ہے جال، یا پھر جال پھینکتے ہیں، دام پھینکتے ہیں. حلقہ صدکام نہنگ، نہنگ بولتے ہیں مگرمچھ، حلقہ یعنی اس کا حلق، اور صد کام کا مطلب ہے 100 بار. ٹھیک ہے، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک. گوہر بولتے ہیں موتی، قطرہ قطرہ. اچھا، تم لوگوں کو پتا ہے کہ موتی سمندر میں جو بنتا ہے کیسے بنتا ہے؟ دونوں میں سے پتا ہے کسی کو؟ جو سی پی کے اندر جو موتی نکلتا ہے. نہیں سر، شہر کے اندر بنتا ہے نا وہ. نہیں، وہ سی پی میں بنتا ہے. کیسے بنتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب سمندر پر بارش برستی ہے نا، تو بارش کے بہت سارے قطرے سمندر پہ گرتے ہیں، تو ان میں سے کوئی قطرہ ایسا ہوتا ہے جو سی پی کے منہ میں جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور سی پی کو جیسی بارش سے قطرہ آتا ہے نا، سی پی منہ بند کر لیتی ہے. ہزاروں قطرے گرتے ہیں اور وہ قطرہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکل کے جاتا ہوگا. تو اگر وہ سی پی کے منہ میں چلا جائے نا، وہ جو سی پی ہوتی ہے،
تو پھر وہ اس کے حلق میں رہتا ہے کافی عرصے تک اس کے اندر رہتا ہے, پھر جا کے جو ہے وہ موتی بنتا ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ پانی کے قطرے کا موتی بننا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اس کو موتی بننے کے لیے سمندر کی گہرائیوں سے, موجوں سے لڑ وڑ کے پھر جا کے سی پی کے اندر رہنا پڑتا ہے, پھر جا کے موتی بنتا ہے. تو اگر آپ کو موتی بننا ہے زبیر کو, تو اگر تمہیں سونا بننا ہے تو تمہیں پہلے اپنے آپ کو رگڑوانا پڑے گا, مشقت کروانی پڑے گی, اس کے بعد جا کے تم ایک اچھا موتی نکھر کے سامنے آ سکو گے. یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو اچھا بننا ہے تو آپ کو مشقت کے کانٹوں پر سفر کرنا پڑے گا. اصل بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اب اس کو ایک الگ ہی انداز میں کہا بھائی انہوں نے, کہہ رہے ہیں دام ہر موج میں ہے حلقہ صدقام نہنگ. کہہ رہے ہیں موج یعنی پانی کی جو موج ہے, موجیں پانی کی لہروں میں کہ ہر جال میں, یعنی پانی کی ہر لہر میں, دام کا مطلب جال ہے لیکن یہاں ہر لہر مراد ہے, یعنی موج کی ہر لہر میں, یعنی سمندر کی ہر لہر کے اندر 100 مگر مچھوں کے حلق موجود ہیں. حلقہ بولتے ہیں گول سی چیز کو, حلقہ ہوتا ہے نا, اس طرح زنجیر کا حلقہ ہوتا ہے. تو انہوں نے مگر مچھ کے حلق کو حلقہ کہہ دیا, اور انہوں نے کہا ہے کہ سمندر کی ہر موج کے اندر آپ کو 100 مگرمچھ منہ کھولے ہوئے نظر آئیں گے. یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پانی کا قطرہ جو ہوتا ہے جب وہ سمندر پہ گرتا ہے تو اس کا سی پی تک پہنچنا آسان نہیں ہے, کیونکہ اس کے راستے میں ہزاروں مگرمچھوں کے منہ ہیں. لیکن پھر بھی جو بچتا بچاتا سی پی کے منہ میں پہنچ گیا اور موتی بن گیا تو وہی کامیاب ہوتا ہے. تو اگر آپ کو موتی بننا ہے تو آپ کو بھی ہزاروں مگرمچھوں کے منہ سے بچ بچ کے جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, دام ہر موج میں ہے, یعنی موج کے ہر جال میں مگرمچھوں کے 100 حلقے یعنی حلق کھڑے ہوئے ہیں. ایسا کر کے دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گہر ہونے تک. دیکھو ذرا کہ قطرے کو گہر بننے تک کے سفر میں کیا کیا کن کن مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے, دیکھو ذرا. تو اگر اچھا بننا ہے, اعلیٰ انسان بننا ہے تو 1000 جتن کرنے پڑیں گے. آگے, عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب, دل کا کیا رنگ کروں ہونے جگر ہونے تک. اچھا, دل کا کیا رنگ کروں, دل کا کیا کروں, یعنی دل کا کیا کروں, اس کا کیا کام ہے, کیا کام کیا کرے گا یہ. ٹھیک ہے, عاشقی صبر طلب. اچھا, عاشقی جو ہے اس کو صبر کرنا چاہیے, اور تمنا بیتاب ہے. اچھا, اس شعر کے اندر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عاشقی کا جو کام ہے نا, عاشقی کا جو کام ہے اس میں صبر چاہیے, بغیر صبر محبوب نہیں ملتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ محبوب مان نہیں رہا, وہ پاس آ نہیں رہا, تو عشق کا تقاضا ہے کہ صبر کیجئے, اپنے آپ کو بہائیے مت. لیکن جو دل میں اس سے ملنے کی تمنا ہے وہ بیتاب ہے, ہر وقت دل چاہ رہا ہے ملیے ملیے ملیے, اپنے اندر ایک جنگ جاری ہے. عشق چاہتا ہے کہ صبر سے کام لو, محبوب سے اگر ملنا ہے. تمنا کہہ رہی ہے ابھی چلے جاؤ یار, نہیں مل رہا, مطلب کسی طرح ابھی اس کو پالو, جذبات میں آ جاؤ. یعنی کہ اس ساری جنگ کے اندر میں اپنے دل کا کیا کروں خونے جگر ہونے تک. یعنی خونے جگر ہونا یعنی جگر کا خون ہو جانا, یعنی جو ہے وہ خونے جگر کا مطلب ہے یہاں پہ دل ختم ہو جانا. کہہ رہے ہیں کہ میں دل کا کیا کروں, جب تک میرا جگر خون ہو جائے گا اس وقت تک کا دل کا کیا کروں میں. یعنی دل اس جنگ کے درمیان پس رہا ہے, اور میرے ختم ہونے تک دل کا میں کیا کروں گا. یعنی ایک طرف عشق کا تقاضا ہے کہ صبر کیجئے, لیکن دل کی تمنا ملن کی کہہ رہی ہے کہ چلیے ان کے در پہ چلیے. اس کے درمیان میرا دل کا کیا کروں جس نے مجھے بیتاب کر کے رکھا ہوا ہے. اور اس کا ایک اور مطلب ہے میرے ذہن سے نکل رہا ہے, میں نے اس کے لیے جو ہے نا تمہارے بہت بڑی بڑی شروحات پڑھی ہیں. ہاں گیا بھائی, میں نے ایک ٹیکسٹ تمہارے لیے کاپی نکالا تھا, کہاں گیا یار, مل جاؤ, چھوڑو یار نہیں مل رہا, چھوڑو چلیں, اسے آسان ہے, سمجھ میں آ رہا ہے. تو ٹھیک ہے,
آگے ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. تغافل کا مطلب ہے بے توجہی. خاک ہو جائیں گے یعنی ختم ہو جائیں گے. یعنی کہ مجھے پتا ہے میرا محبوب دوسرے محبوبوں کی طرح نہیں ہے. اس کو اگر میری خبر پہنچ گئی نا تو وہ میری خبر سن کر تغافل نہیں کرے گا, بے توجہی اختیار نہیں کرے گا, بلکہ فوراً میرے پاس آنے کی کوشش کرے گا. لیکن راستے میں میرے خبر محبوب تک پہنچنے کے درمیان اتنے رقیب ہیں, اتنی رکاوٹیں ہیں, اتنی مشکلات ہیں کہ جب تک میرے محبوب کو میرے حال زار کی خبر ہوگی, میرے ہر وقت اس کی یاد میں تڑپنے کی خبر جب تک اس کو پہنچے گی, اس وقت تک تو ہم جل کے بھسم ہو جائیں گے. تو اس وقت خبر پہنچنے کا فائدہ ہی کیا ہوگا؟ تو غلطی اس میں میرے محبوب کی بھی نہیں ہے بلکہ ان رکاوٹوں کی ہے جو میری خبر اس تک پہنچانے کے درمیان میں حائل ہو رہی ہیں. ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن ہم نے مانا کہ تم بے توجہ نہیں رہو گے, غفلت اور لاپرواہی نہیں کرو گے, لیکن خاک ہو جائیں گی ہم تم کو خبر ہونے تک. جب تک تمہیں ہمارے حال زار کی خبر پہنچے گی اس وقت تک تو ہم مر چکے ہوں گے. پرتوے خور سے ہے یہ پرتوے خور نہیں ہے, خورشید ہے, یہ لکھا ہوا ہے. پرتوے خورشید سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم, میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک. پرتوے خورشید کا مطلب ہے, خورشید بولتے ہیں سورج, پر تو ویسے تو بولتے ہیں عکس کو, لیکن یہاں مراد سورج کی کرن ہے, سورج کی کرن ہے. ٹھیک ہے. شبنم, اچھا مجھے یہ بتاؤ شبنم کس وقت پڑتی ہے پتوں کے اوپر؟ ہیلو سر جب شبنم 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 نہیں پتا کیا ہوتی ہے سر ذہن میں نہیں آ رہا یار, تم لوگوں کو شبنم ہی نہیں پتا. سر, مطلب پتا تھا بھی صحیح, سچی بات ہے آج میں. شبنم صبح سویرے پتوں پہ, جب ہم خاص طور پر سردیوں میں بلکہ گرمیوں میں صبح سویرے تم باغ میں جاؤ گے نا تو پتوں پہ تمہیں ہلکے ہلکے شبنم کے قطرے نظر آئیں گے, پانی. اوس تو تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, لیکن شبنم جو ہے وہ پتوں کے اوپر پانی کے قطرے جو ہوتے ہیں نا صبح سویرے جو فجر کے وقت ہوتے ہیں, اور جیسے ہی سورج نکلتا ہے وہ فوراً ختم ہو جاتے ہیں. یعنی گرمیوں میں بھی ہوتے ہیں لیکن گرمیوں میں جلدی ختم ہو جاتے ہیں, سردیوں میں تھوڑی دیر تک باقی رہتے ہیں. لیکن وہ جو شبنم ہوتی ہے وہ پتوں پر بہت ہی کم, جیسے ہی سورج کی کرنیں شروع ہوتی ہے نا تو وہ شبنم ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پر توے خور اچھا اب ذرا میری بات سمجھو, یہ جو ہے نا شعر فلسفیانہ شعر ہے, اور یہ اسی طرح کا فلسفہ ہے جو پہلے میرے درد کے یہاں پہ گزر چکا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو صوفی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں وجود تو صرف ایک اللہ تعالیٰ کا ہی ہے, باقی جو ہمارے وجود ہے نا یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے, یہ گویا کہ یہ ہے ہی نہیں, ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. ٹھیک ہے. تو اب نا یہاں پر غالب جو ہے نا ایک عجیب و غریب بات کر رہے ہیں یار, عجیب وہ ہے, انہوں نے بڑے عجیب انداز سے کہا. انہوں نے کہا کہ جب تک میں خدا سے غافل رہا نا تو اس وقت تک مجھے یہ لگتا تھا کہ میں بھی ہوں, میرا بھی وہ دنیا میں وجود ہے, میں بھی کوئی چیز ہوں. ٹھیک ہے. لیکن جب ایک مرتبہ مجھے خدا سے لو لگ گئی اور میں نے گاڈ سے اپنا ریلیشن بنا لیا اور اللہ نے اپنی عنایت کی نظریں, اپنی کرم کی نظریں مجھ پر ڈال دی, تو مجھے جب اپنا اور خدا کا رشتہ پتا چلا تو مجھے پتا چلا میں تو ہوں ہی نہیں, ہے تو بس اللہ ہی. تو میرا وجود تو یہی ہے کہ میں اللہ کے لیے فنا ہو جاؤں. تو جب تک میں غافل تھا خدا سے تو میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں ہوں, لیکن جب اللہ کی عنایت کی نظر ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ بھائی میں نہیں ہوں, ہے تو صرف اللہ ہی. سر ایک سوال ہے. جی سر آپ کہہ رہے تھے کہ غالب کا جو ہے وہ تھوڑا سا شاعری کا انداز ایسا تھا, خدا سے شفا کر جاتے ہیں. ہاں تو سر وہ شاعری ہاں تو میں یہ جو ہاں تمہاری آواز صاف نہیں آ رہی ہے. سر کہہ رہا ہوں کہ غالب جو آپ نے بتایا تھا کہ غالب جو ہے کبھی کبھار خدا سے شکوا بھی کر جاتے تھے,
شاعری کا انداز کچھ ایسا تھا. ہاں تو یہ اب سفیانہ انداز بھی اس میں ایڈ ہو رہا ہے, تو مطلب یہ دونوں کانٹرڈکٹ نہیں کریں گے. ہاں تو شاعروں کے اندر یہ تو ہوتا ہے, شعرا کے بارے میں وہ تم سمجھ رہے ہو. میں اگر غالب کے بارے میں یہ لکھوں کہ وہ غالب تو غالب کے دونوں رنگ ہیں. انداز میں وہ کرتے تھے. آپ ایک طرف غالب کے دیکھیں, جو میں نے آپ کو اسے یہ بتایا تھا کہ اس وقت میں نے سفیانہ بھی بتایا تھا. آپ غالب کے اندر اکثر شعرا, اصل میں شعرا کے بارے میں ایک بات سمجھ لو, شعرا کے بارے میں آتا ہے والشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون, کہ اکثر شعرا جو ہیں وہ گمراہی کے پیچھے چلتے ہیں, اور تم ان کو دیکھو گے کہ وہ وادیوں میں ادھر ادھر منہ کرتے پھرتے جا رہے ہیں, اور وہ اکثر وہ بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں, بے عمل ہوتے ہیں. تو یہ جو اکثر شعراء ایسے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کی ساری شاعری ہی ایک ہی مزاج کی ہوتی ہے. ان کی شاعری میں رنگا رنگی ہوتی ہے. ان کو تو بس یہ چاہیے کہ کوئی ہم ایسا شعر کہیں جس کا مضمون ایسا مزیدار ہو کہ پہلے کسی نے کہا نہیں ہو, ضروری نہیں اس کے پیچھے کوئی فلسفہ بھی ہو. تو کچھ شاعر ہوتے ہیں جو بامقصد شاعری کرتے ہیں, جس طرح اقبال ہیں. اقبال کے پیچھے ایک فلسفہ تھا, ان کا ایک مقصد ہے زندگی کا. غالب کا کوئی مقصد تھوڑی ہے, وہ تو چاہ رہے ہیں کہ میں اچھے شعر کسی طرح کہہ دوں. بس تو غالب نے پیچھے جو مرضی ہو, تو غالب کے دونوں رنگ ملیں گے. جو وہ والا شکوہ والا بات تھی نا, وہ شکوے کا مطلب یہ نہیں کہ غالب اللہ تعالیٰ سے ناراض ہیں. وہ تو ایک ظرافت ہے, ایک طنز ہے, یعنی اللہ تعالیٰ سے اٹکھیلیاں کر رہے ہیں, تفریح لے رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں. وہ والا مزاج ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں ظرافت, خوش طبعی. اور یہاں پر اس میں دیکھو شکوہ بھی کیا تھا, اور یہاں پر بالکل صوفیانہ رنگ ہے, میر درد والا. تو یہ ہوتا ہے. اس کو یہ بھی شاعری کا تنوع کہلاتا ہے, ڈائیورسٹی کہلاتی ہے. تو ان کی شاعری میں ڈائیورسٹی ہے, اس کو بھی تعریف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو میں نے مضمون بتایا ہے اقبال غالب کا, انہوں نے یہ کس طرح ادا کیا, عجیب و طریقے سے کیا. کہنے دیکھو شبنم ہے نا, شبنم کا جب تک سورج سے رشتہ نہیں بنا تھا نا, اس تک وہ سمجھتی تھی کہ میں ہوں موجود ہوں, اور وہ ہوتی تھی. لیکن جیسے ہی شبنم کا سورج سے رشتہ بنا, جیسے ہی سورج کی کرن نکلی, تو شبنم کیا ہو جاتی ہے, فنا ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جب تک میرا اللہ سے رشتہ نہیں بنا تھا, اس وقت تک میں سمجھتا تھا کہ میں ہوں دنیا میں کچھ چیز ہوں. لیکن جب اللہ سے رشتہ بنا تو پتہ چلا کہ میں تو نہیں ہوں, اور میرے لیے اچھا یہی ہے کہ میں فنا ہو جاؤں. فنا ہو جاؤں کا مطلب ہے کہ مجھے یہ احساس ہو جائے کہ میری دنیا کی زندگی اصل میں وہ نہیں ہے, وہ عارضی ہے, اور اللہ ہی ہے بس جو ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر فلسفہ وحدت الوجود کی طرف اشارہ کیا. یہ لفظ یاد رکھ لو, وحدت الوجود, یہ لکھنا پڑے گا تمہیں, یہ وحدت الوجود. تو کہہ رہے ہیں پرتو خورشید سے ہے, سورج کی کرن سے شبنم کو فنا کی تعلیم ملتی ہے. یعنی جیسے ہی سورج نکلتا ہے تو شبنم فنا ہو جاتی ہے. تو شبنم کے اندر سے میں ہوں یہ والی بات نکل جاتی ہے, اور فنا ہونے کا جو جذبہ ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے. میں بھی ہوں, اور میں بھی اس وقت تک ہی ہوں, یعنی میں بھی ہوں, یعنی میں ایگزسٹ کرتا ہوں. یہ مطلب ہے اس کے, میں بھی ہوں, کب تک ہوں, ایک عنایت کی نظر ہونے تک. یعنی اللہ کی عنایت کی نظر, کرم کی نظر مجھ پہ پڑ گئی تو میرے ہونے کا جو وہم مجھے ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا. آگے, یک نظر بیش نہیں فرصت ہستی غافل, گرمی بزم ہے ایک رقص شرر ہونے تک. یک نظر کا مطلب ہے ایک نظر. شرر کا مطلب کیا کہہ رہے ہو, ہیلو, کیا کہا ہے؟ سر شرر کا مطلب یاد نہیں آ رہا. اچھا, شرر کا مطلب ہے شعلہ, تو ختم ہو جائے گا نا. شعلہ, شرر کا مطلب ہوتا ہے شعلہ, چنگاری. اوکے سر. ٹھیک ہے, دیکھو ذرا, یک نظر بیش نہیں فرصت ہستی غافل, گرمی بزم, یہ بھی صوفیانہ شعر ہے. گرمی بزم ہے ایک رقص شرر ہونے تک. بزم بولتے ہیں محفل کو. پہلے زمانے میں جب محفل سجتی تھی تو محفل تب تک جاری رہتی تھی جب تک کہ شمع یا دیا جلتا رہتا تھا اور اس میں تیل باقی رہتا تھا. جیسے اس میں تیل ختم ہوتا تھا تو محفل بھی ختم ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے, تو گرمی بزم یعنی محفل کی گرمی, یعنی مطلب ہے کہ
محفل یعنی کہتا آج تو محفل بڑی گرم ہے، یعنی جب اپنے عروج پر ہو محفل، کہہ رہے ہیں کہ جو محفل ہے وہ اس وقت تک ہی گرم رہتی ہے، اس وقت تک ہی عروج پر رہتی ہے جب تک کہ چنگاری کا رقص ہوتا رہتا ہے. جیسے ہی چنگاری کا رقص ختم ہوتا ہے تو محفل کی گرمی ختم، محفل برخاست ہو جاتی ہے. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، یک نظر بیش نہیں فرصت ہستی غافل، یعنی ہستی کا مطلب ہے ہونا، یعنی زندگی. یعنی اے غافل، یہ جو زندگی کی فرصت ہے نا وہ بھی ایک نظر سے زیادہ تو نہیں ہے، یعنی وہ جو اوپر بات کہی ہے یعنی وہ تھوڑی سی ہے، زیادہ تھوڑی ہے. اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جس طرح رقص شرر، جب تک رقص شرر چلتا ہے اس وقت تک محفل چلتی ہے، جیسے ہی رقص شرر ختم ہو جاتا ہے، رقص کا ہوتا ہے ڈانس، ٹھیک ہے، رقص شرر اور شرر کا چنگاری کا ڈانس، یعنی وہ جلنا جلنا. کہہ رہے ہیں کہ جو اے غافل، تیری یہ جو زندگی کے جو لمحہ زندگی جینے کا ملا ہے نا وہ ایک نظر سے زیادہ تھوڑی ہے. اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جس طریقے سے چنگاری کا جو ڈانس ہوتا ہے، ڈانس آف فلیمز جو ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے نا، جب تک وہ جلتا ہے اس وقت تک کی محفل چلتی ہے، جیسے ہی وہ ختم ہوتا ہے محفل ختم ہو جاتی ہے. تو تمہاری دنیا بھی یہ ایک محفل کی طرح ہی ہے، جب تک اس شعلے کا ڈانس چل رہا ہے تمہاری زندگی چل رہی ہے، اور وہ کوئی زیادہ لمبے نہیں چلے گا، تھوڑے ایک لمحے میں ختم ہو جائے گا، اچانک دیا بجھ جائے گا اور تم نکل لو گے دنیا سے. تو یک نظر بیش نہیں، تو زندگی کی فرصت جو ہے وہ ایک نظر سے زیادہ نہیں ہے. تو محفل کی جو گرمی ہوتی ہے اس کی محفل اسی وقت تک چلتی ہے جب تک چنگاری کا رقص چلتا رہتا ہے. چنگاری کا رقص ختم ہوگا تو اس وقت بھی کیا کہتے ہیں ختم ہو جائے گا. آگے، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک. یہ بھی فلسفیانہ شعر ہے. کہہ رہے ہیں دیکھو، شمع کی زندگی کیا ہے، دیے کی زندگی کیا ہے، جلنا، یعنی اس کا ہونا ہی جلنا ہے. یعنی اس نے اگر کسی کو فائدہ پہنچانا ہے تو اس کو تڑپنا پڑے گا. جب تک وہ زندہ ہے تو اس کی قسمت میں جلنا لکھا ہوا ہے. اور جب سحر ہوتی ہے، جب اس کی جلنے کی ضرورت ختم ہوتی ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. صبح ہوتی ہے، شمع مر جاتی ہے، لیکن جب تک وہ زندہ رہی کیا سکون سے رہی؟ نہیں، سکون سے نہیں رہی بلکہ تڑپتی رہی. تو کہہ رہے ہیں اسی طرح غم ہستی کا، زندگی کا غم، زندگی کا غم. اسد، یہ تخلص ہے، اسد اللہ خان غالب نام تھا. جز کا مطلب ہے سوائے، مرگ یعنی موت. کہہ رہے اے اسد، اے غالب، کہ زندگی کے غم کا سوائے موت کے کوئی علاج نہیں ہے. اگر غم سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. یہ غالب کا ہی مصرع ہے کہ غم کا، یہ غالب کا اپنی زندگی کو بھی بیان کر رہا ہے، ان کی زندگی بھی پریشانیوں کے اندر رہی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ زندگی کے غم کا جو علاج ہے نا وہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ آدمی مر جائے. لیکن جب تک زندہ رہو گے تو اس شمع کی طرح تکلیف میں رہو گے جو جب تک جلتی ہے جلتی ہی رہتی ہے، یعنی تڑپتی رہتی ہے. اور جب وہ صبح ہوتی ہے تو وہ ختم ہوتی ہے، لیکن وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کو جلنے سے چھٹکارا جب ملتا ہے جب وہ مرتی ہے. تو انسان کو بھی تکلیفوں مشقتوں سے چھٹکارا جب ملے گا جب وہ مرے گا، اس سے پہلے نہیں مل سکتا. وہ بھی جب ملے گا جب نیک انسان ہو. اور اگر پتہ چلا جی شرابی کبابی ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ ہی بخشے. چلیں ٹھیک ہے، تو بھائی یہ غالب ہے. آگے چلتے ہیں. دوسری غزل. بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. بازی چاہے اطفال، بچوں کا باغ، بچوں کا باغ. کہہ رہے دنیا میرے، اس میں نا غالب دنیا جو ہے نا بیکار ہے، جو ہے ایم لیس ہے، عبث ہے، بیکار ہے. اس کی بے مقصدیت، اس کا بیکار ہونا، اس کا عارضی ہونا
اور لایانی ہونا بیان کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو تھوڑا سا اعلیٰ بتا رہے ہیں کہ میرے آگے یہ تو کھیل تماشا ہے، سب میرے آگے ہے نا، سب بچے ہیں میرے آگے، ادھر سب بچے ہیں یار میرے آگے، ان کی کیا حیثیت، یہی کہہ رہے ہیں۔ بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، یہ پوری دنیا میرے لیے بچوں کا ایک باغ ہے، بچوں کا ایک کھیل ہے۔ بچے جو بھی کام کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، گھروندے بناتے ہیں۔ بچے جو بھی کام کرتے ہیں نا وہ عارضی ہوتے ہیں، مستقل مزاجی کے نہیں ہوتے، کھلونوں سے کھیلتے ہیں، مٹی کا گھر بنا لیا وہ ختم ہو جائے گا، تو دنیا بھی کہہ رہے میرے آگے ایسے ہی ہے، تماشے چل رہے ہیں۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کہہ رہے یہ دنیا کے دن رات تماشے میرے سامنے ہو رہے ہیں، تو میرے لیے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو مجھے دنیا کی حقارت پتہ ہے، دنیا کتنی بیکار ہے، کتنی حقیر ہے، تو یہ دن رات میرے سامنے تماشے ہوتے ہیں، یہ سب میرے سامنے بچے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اس طرح ہم بولتے ہیں، تھوڑا سا اس کو انداز میں کہہ دیا۔ بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شم و روز تماشا میرے آگے، ٹھیک ہے۔ تو میرے آگے کیونکہ غالب نے اتنی تکلیفیں سہی ہیں، اتنی تکلیفیں سہی ہیں، خود غالب کہتے ہیں، جب کہتے ہیں نا جب آدمی بہت زیادہ مشکلیں سہ لیتا ہے تو اور مشکلیں سہنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ غالب نے خود کہا ہے مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں، یعنی مجھ پر اتنی مشکلیں پڑی ہیں کہ وہ آسان ہو گئی مجھے ان کو جھیلنا۔ یہاں پر وہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھ پہ اتنی مشقتیں پڑ چکی ہیں کہ میرے لیے اب یہ دنیا کی مشقتیں مصائب بچوں کا کھیل ہے۔ ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، یعنی کبھی کبھی شاید جو ہے نا اپنے آپ کو بہت ہی اعلیٰ نسل کا خیال کر لیتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے دعویٰ کر دیتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ اورنگ سلیماں کا مطلب ہے سلیمان کا تخت، ٹھیک ہے، اور اعجاز مسیحا کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، حضرت عیسیٰ کا معجزہ۔ کہہ رہے سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی صلاحیت دی تھی کہ ان کا تخت جو ہے وہ ہواؤں میں اڑتا تھا، اور وہ اپنے تخت سے ہواؤں کے رفتار سے سفر کرتے تھے، ابھی اس دنیا کے اس مقام سے اس مقام پر، اور پرندوں سے بولتے تھے، پتہ ہی ہے آپ کو۔ کہہ رہے ہیں کہ اب آدمی اس پہ حیران ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا معجزہ دیا سلیمان علیہ السلام کو، تو آدمی اس سے حیران ہوتا ہے۔ غالب کہہ رہے ارے وہ کیا چیز تھی، میرے سامنے ایک کھیل تھا، نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ میرے سامنے کوئی بڑی چیز، یہ وہی والا رنگ آ گیا غالب کا، اس کو ابھی تم نے کہا تھا کہ بھائی وہ تو شکوہ بھی کرتے ہیں، وہ ظرافت ہے، طنز ہے، مطلب تفریح لے رہے ہیں، شوخی ہے، یہ شوخی ہے غالب کی، کہ کسی نے بتایا سلیمان علیہ السلام کا تخت تو آسمانوں میں اڑتا تھا، انہوں نے کہا میرے سامنے تو وہ کھیل ہے، بچوں کا کھیل ہے، یعنی ایک کھیل ہے اورنگ سلیمان میرے نزدیک، سلیمان علیہ السلام کے تخت کا ہواؤں میں اڑنا میرے لیے بچوں کا کھیل ہے۔ ایک بات ہے، اورنگ جو ہے وہ تو تخت کو بولتے ہیں، لیکن میرے خیال میں تھوڑا سا اس کے اور معنی بھی ہیں، اورنگ آباد، میں دیکھ لیتا ہوں، تھوڑا سا مجھے نا کنفیوژن ہو رہی ہے۔ سوری، ہاں تخت کو ہی بولتے ہیں، ٹھیک پہنچا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے، یعنی کسی نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ وہ جب بات کرتے تھے نا، سور پھونکتے تھے مٹی میں، تو مٹی سے پرندے اڑ کے چلے جاتے تھے، اور وہ مردے پہ پھول پھونکتے تھے تو وہ بولنا شروع کر دیتا تھا، کتنا بڑا معجزہ ہے۔ انہوں نے کہا میرے لیے تو ایک چھوٹی سی بات ہے، یعنی ایک بات ہے، بس چھوٹی سی بات ہے، اتنی بڑی بات تھوڑی ہے، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے، میں تو ان دونوں سے اونچی کوئی چیز ہوں، یعنی اس طرح یہ ثابت کرنا جا رہے ہیں کوئی بڑی بات تھوڑی ہے ان کا معجزہ، میں بھی ان سے بڑے بڑے معجزے رکھتا ہوں، اس طرح کی بات کہنا چاہ رہے ہیں۔ ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے، ٹھیک ہے۔ جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور، جز وہم نہیں ہستی اشیاء میرے آگے۔ اچھا، منظور کا مطلب تو ہوتا ہے نا مجھے یہ چیز منظور نہیں ہے، یہ مجھے قبول نہیں، لیکن یہاں پر وہ مطلب مراد نہیں ہے، منظور کا مطلب ہے یہاں پر چیزیں جو دکھائی دیں، یہ والا مطلب نہیں ہے یہاں پر۔ ہستی اشیاء کا مطلب ہے چیزوں کا وجود، یعنی ان کا ہونا۔ صورت عالم یعنی دنیا کی صورت، تصویریں، دنیا کی چیزیں سمجھ لو، یہ شعر بھی وہ فلسفیانہ شعر ہے،
کہہ رہے ہیں جز، جز کا مطلب ہوتا ہے سوائے، سوائے. اب سمجھو، یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں نا، کہ یہ گھر ہے، یہ درخت ہے، یہ پتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ تصویریں جو ہے نا مجھے یہ دکھائی نہیں دیتی، بس میرے لیے تو یہ ایک نام ہے، بس درخت ایک نام ہے، حقیقت میں درخت تھوڑی ہے. گھر تو ایک نام ہے، گھر حقیقت میں تھوڑی ہے. تو میرے لیے ایک، یعنی جو دنیا کی تصویریں ہیں نا، یہ تو محض ایک نام ہے، ان کا وجود تو نہیں ہے. کوئی بات ہے، صرف وجود تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ تو صرف نام پتا ہے ہمیں، یہ درخت ہے، یہ وہ ہے. حقیقت میں درخت تھوڑی ہے، درخت تو اصل میں ہے ہی نہیں، خالی نام پتا ہے مجھے. جو وہم نہیں ہستی ہے اشیاء میرے آگے، یعنی جو دنیا کی جو چیزیں ہیں نا، وہ سوائے وہم کے اور کچھ بھی نہیں ہے. دنیا تو ایک وہم ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، ختم ہو جائے گا. تو دنیا میں جو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں وہ اصل میں میرے لیے خالی نام ہے، جو نظر آ رہے ہو، جو مجھے پتا ہے. دکھائی نہیں دیتا کچھ، کیونکہ میرے لیے وہ ہے ہی نہیں. اور اسی طرح دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کا وجود میرے لیے کچھ ہے ہی نہیں سوائے وہم کے. یہ صرف وہم ہے جو ختم ہو جائے گا. دنیا جو ہے وہ عارضی ہے. ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، گستا ہے جبیں خاک پہ دریا میرے آگے. ہوتا ہے نہاں کا مطلب ہے چھپنا، گرد مٹی، گستا ہے جبیں ماتھا، خاک پہ یعنی مٹی پہ. یہ شعر بھی عجیب و غریب شعر ہے. یعنی اس شعر کے اندر نا تھوڑا سا ایگو بہت ہے غالب کے اندر، اور ہر چیز کو چھوٹا دکھا رہے ہیں اپنے آگے، اور اپنے آپ کو بڑا دکھا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا بڑا اس ہائی لیول کا عاشق ہوں کہ مجنون بھی میرے سامنے کیا ہوگا. مجنون تو صحرا میں جاتا تھا تاکہ اپنے جنون کو صحرا کے اوپر اتار سکے نا، تو اس وجہ سے وہ بڑا مشہور ہو گیا. کہہ رہے ہیں میرے اندر جو جنون ہے، صحرا بھی میرے آگے پانی بھرتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ جب میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں، اور پریشانی کے اندر، عشق کے اندر میں صحرا، میں باہر نکلتا ہوں اور مٹی اڑاتا پھرتا ہوں، خاک اڑاتا پھرتا ہوں. یعنی اتنا عاشق ہو جاتا ہے تو عشق کی وجہ سے اپنے سر کے اوپر خاک انڈیلتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ میں اس کیفیت کے اندر آ کے اپنے اوپر خاک ڈالتا ہوں اور صحرا کی گرد اڑاتا پھرتا ہوں، کہ جب میں صحرا میں پہنچتا ہوں نا تو صحرا کی مٹی میری مٹی کے مقابلے میں کم ہو جاتی ہے. جب کم ہو جاتی ہے تو صحرا بھی مجھ سے دہشت میں آ جاتا ہے، اور وہ میری مٹی میں چھپنا چاہتا ہے. یعنی صحرا بھی میرے اندر موجود، جو میں خاک اڑاتا ہوں، وہ خاک اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ صحرا چاہتا ہے کہ میں بھی اس کے اندر چھپ جاؤں. ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، یعنی جب میں ہوتا ہوں تو میری مٹی کے اندر صحرا بھی چھپ جاتا ہے. یعنی میرے اندر صحرا سے زیادہ مٹی ہے. دوسری لائن کا ترجمہ میں کرتا ہوں، ابھی یہ میٹنگ ختم ہو رہی ہے.